اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ الحمد للہ سبھی طالب علم یعنی کہ علم کو طلب کرنے والے، علم کو مانگنے والے اور سبھی کوشش کرنے والوں کو اہلاً و سہلاً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو اہلاً و سہلاً کہا جائے، پڑھنے والے جو بھی علم حاصل کرنے والے آ رہے ہوں۔ اہل گھر والوں کے کہتے ہیں، سہل آسانی کے لحاظ سے ہوتا ہے، تو ان کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے کہ جیسے آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں اپنے گھر میں، کہیں جاتے آتے ہیں، اپنی چچی بہن کہیں بھی آپ آتے جاتے ہیں، لیکن آپ جب گھر پہنچتے ہیں تو آرام سے سکون کی سانس لیتے ہیں، بیگ پھینکتے ہیں بیڈ پہ فٹ سے، خود بھی لیٹ جاتے ہیں، خود یعنی ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ تو اتنا ایزی، اتنا آپ کو آسانیوں کے ساتھ کوشش کر کے طالب علم کے ساتھ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایزی لے کے چلا جائے۔ تو اللہ توفیق دے۔ اتنی بڑی بات کہنے کے لیے ویلکم کرنے کہا گیا، تو اپنے آپ کو کوئی کہ میں تو گندا پڑھی ہوں، مجھ سے لکھا نہیں جا رہا، مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، تو ساری آپ یہ چیزیں اگر نہیں کر پا رہی ہیں تو جو منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ بھئی آپ کلاس میں سننے کے لیے ہی آ جائیں، یہ سب سے کم لیول کا رہتا ہے، لیکن ہم اس وقت بزی تھے، ہم سن نہیں پائے، اور پھر ہم اس کو ریکارڈنگ بھی بعد میں نہیں، تو وہ لیول بھی ہم نہیں دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو کہاں سے آئے گی اللہ کی مدد؟ کیسے ہم اللہ والے اپنے آپ کو کہلا رہے ہوتے ہیں؟ اللہ توفیق دے کہ ہم یہ ایک بہترین درجہ ہے کہ آپ طالب علم بنی رہیں، چاہے آپ استاد کے درجے تک بھی کیوں نہ پہنچ جائیں، لیکن اس میں بہتر ایک درجہ یہ ہے کہ ہمیشہ آپ پڑھنے والوں میں شامل رہیں۔ اللہ توفیق دے ہم سب کو بہترین پڑھائیاں کر پانے کے لیے، آمین یا رب۔ اوکے، آج کی آیات ہماری یہ ہے آیت نمبر 50 سے 54 تک، اللہ آسان کرے۔ اور واقعہ جو ہے، قصہ جو ہے وہ اسی طرح سے چلا آ رہا ہے جس میں ہم لوگوں نے دیکھا اس سے پہلے کہ باغ والوں کا قصہ گزرا کہ جب انسان اپنے آپے سے یا اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے تو ایسے بول بھی بول جاتا ہے جو اس کا پھر وہ بعد میں کہتا ہے کہ اسے پوچھا جائے تم نے اتنی بڑی، وہ تو میں غصے میں تھا، وہ تو میں ایسی میں نے بس بول دیا تھا۔ تو یہ ایسے ہی بول دینا، غصے میں بول دینا، یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ نہ کرے کہ کاؤنٹ اگر ہو جائیں اور اتنی بڑی باتیں آ جانا، اور پھر ایمان کی کمی کی وجہ سے یہ ساری، جیسے کہ دوسرے نے اس کو یاد دلایا کہ تم ایسا کرتے ایسا کرتے، اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہمیشہ رہے گا، جس چیز کا اسے گھمنڈ اور غرور تھا کہ یہ تو ایسے ہی میرے بچے تو ایسے نہیں کریں گے، میرا تو یہ ہے، دوسروں کو سنا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور اپنے تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے بچے بھی پھر وہی کر کے دکھاتے ہیں۔ تو اللہ توفیق دے کہ جو دوسروں کے ساتھ ہوا وہ ہے اس کو سب طرف گاتے پھرتے بتاتے برائیاں کرتے نہیں ہمیں ہونا چاہیے، ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور اپنے لیے بھی کرنی چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک زندگی کا ایک طریقہ بتا دیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ زمین سے جو ہے وہ یہ پیڑ اگانے کا ایک طریقہ، تو ہماری بھی زندگی اسی طرح سے ایک سائیکل جو ہے، چھوٹا پھر بڑا ہونا، پھر واپس سوکھ جانا، یہ ساری سبحان اللہ بہترین آیت پتہ چلی کہ زندگی مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہے صرف، اور جن کے پیچھے ہم پڑھ کے اپنی زندگیاں خراب کر رہے ہوتے ہیں، نہیں میرے بچے کا یہ ہے، میری اولاد کا وہ ہے، کوئی بات نہیں، اگر ہماری نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم جاب پہ جائیں گے اور اتنا کمائیں گے، کمفرٹ ایک اچھا یہ تو حق ہے اولاد کا اور بیوی کا کہ شوہر اس کو کما کے دے، لیکن انہی کے پیچھے لگے رہنا اور اللہ کے احکاموں کو چھوڑ دینا، چوری کر کے بھی کما کے لانا، گناہ کے کام بھی یہ پھر جو ہے وہ بربادی خرابیاں ہو جاتی ہیں، اور اسی تو یہ سب تو بس دنیا کی زینتیں ہیں، تو ان کے اوپر ہمیں فخر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ باقی رہنے والی جو چیز ہے جو اللہ کے پاس ملنے والی، وہ نیک اعمال ہیں۔ قبر میں بھی ہم نے یہی پڑھا ہے نا کہ قبر میں جب مر جائیں گے تو ہماری اولادیں ہی ہمیں لے جا کے قبر میں مٹی کے نیچے دبا کے آ جاتی ہیں، اور پھر جو گھر میں رکھا ہوتا ہے، یہ تیرا، یہ میرا، اور یہ تم رکھ لو، یہ ہم لے لیں، وہ والا پارٹ شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔
جبکہ جو وہاں رکیں گے ہمارے ساتھ وہ ہمارے نیک اعمال ہی ہوں گے. تو ایسی جگہ کی پریپریشن کتنی زیادہ ضروری ہے کہ جہاں ہمیں ہر کوئی چیز جو ہے وہ معلوم ہے. اگر کوئی ایسی ہم لوگ جگہ جا رہے ہیں کہ وہاں بس یہی کام آئے گا، صرف ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہی کام آئے گا، ہم اس کو تو پیچھے چھوڑ دیں. اور معلوم بھی ہے کہ سفر کی تیاری میں ہیں ہم اس کو تو بیگ میں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھ رہے ہوں، اور پھر ارے وہ راستے میں تیل چاہیے ہوگا نا، ہو سکتا ہے کہ وہ الٹی سیدھی چیزیں اس سے ہم بیگ بھر لیں. تو پہنچنے کے بعد تو پھر انسان جو پہنچا ہوگا وہ اس کو بھی سنائے گا کہ جب معلوم تھا کہ تمہیں صرف اسی چیز کی ضرورت پڑنے آئی والی ہے، اسی کو گھر پہ چھوڑ کے آ گئی تو پریشان ہو، بھگتو، ایسے ہی گھومو. تو یہی والا حال ہمارا، قبر میں جانا ہے، دیکھ رہے ہیں تو کوئی ایج نہیں ہے کہ بھئی فکس ہے بوڑھے کو ہی جانا ہے، بچے ہو جوان ہو کوئی بھی ہو، ہر ایک کو قبر میں جانا ہے. تیاری کتنی کی بھی ہے تو بڑی ٹوٹی پھوٹی بیکار سے کی ہے، اور پھر اس ٹوٹی پھوٹی پہ گھمنڈ بھی ہے کہ ہم تو کلاسز لیتے ہیں، ہم تو بڑے ہیں، ہم تو، اور بچہ تو یہ بھی نہیں سنتا ہے، میں تو مسجد جاتا ہوں، اور میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. تو اللہ ہر برائی سے ہم سب کو حفاظت کرے، محفوظ رکھے. تو اور باقی رہنے والی نیکیاں، کیونکہ کئی نیکیاں ایسی ہیں جن کو اگر ہم بعد میں شو آف کر دیں، دکھا دیں، بتا دیں، تو یا شرک کر لیں، ساری کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں. اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ میں ایسے نیک اعمال کی توفیق عطا کریں جو اللہ کے پاس باقی رہے. ایسا نہ ہو کہ کر کے پہنچیں اور پھر کچھ گناہوں کے سبب وہ سب ختم ملے تو کتنا بڑا خسارہ ہوگا. پھر آخرت کے بارے میں تھوڑا بیان ہوا کہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے اور اعمال نامے دکھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو ویسے ہی پیدا کریں گے، اور انسان کہے گا کہ یہ کیسا ریکارڈ بنایا گیا ہے کہ جس میں کوئی چھوٹی بڑی چیز تو ہم کو پتہ چلی کہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ارے اتنا ہی سا تو ہے، ارے چھوٹا ہی سا تو ہے، اس کو کر لیتے ہیں، یا چھوٹے چھوٹے ثواب کی چیزیں اتنا سا کیا کرنا، رہنے دیتے ہیں. بالکل بھی یہ چیز نہیں سمجھنی ہے، کیونکہ وہاں ہر چھوٹی بڑی چیز اتنے ڈیپلی ریکارڈڈ دکھائی جائے گی کہ انسان جو ہے وہ یعنی کہ ایک سرپرائز ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے، اتنی ڈیٹیل، کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی، سبحان اللہ. اور اپنے ہر اعمال کو وہاں پہ حاضر پائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کریں گے. آج کی آیت نمبر 50. امید ہے کہ جیسا ہم لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ اوکے، آپ لوگوں کو آگے کی تفسیر یہ بھیجنی رہے گی ورک شیٹ نا. شاید کب بھیجنی ہے، کہاں تک ہے، تھوڑا سا ریمائنڈ کرائیں کیونکہ اچانک ابھی ہمیں یاد آیا اور اس میں تھوڑا سا کام باقی رہتا ہے، دینا رہے گا انشاءاللہ، اس کو ہم بھولے بیٹھے. چلیں جی اللہ آسانی کی تلاوت لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ہمارے دھیان سے اتر کے آپ لوگوں کو ریکارڈنگ بھیجنا ہے انشاءاللہ، تو اور مصروفیت تھی کچھ، اور جب بھیجنا تھا تو دھیان سے نکل گیا. چلیں اللہ آسانی کرے، انشاءاللہ بھیجتے ہیں جلدی، تاکہ آپ لوگ آگے سے سن لیں اور پریکٹس کر کے رکھیں. تلاوت کو دیکھ کر کے، یعنی کہ آیات کو دیکھ کر کے پڑھنے کی، سن کر کے پڑھنے کی کوشش کریں. امید ہے کہ جی جیسا معلوم چل رہا ہے، حفظ بھی الحمدللہ چل رہا ہے اچھا آپ سبھی کا، کچھ ایک آدھ کا وہ ہے تو اس کو آپ لوگ کوشش کر کے پڑھیں کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے. اچھا جی، آج ہماری کوئی حدیث رہتی ہے؟ نہیں، یہ حدیث ہم لوگوں نے لی ہے نو میم، جو، اس کا ہاں یہ ہم لوگ بھولے ہوئے نا.
آپ لوگ واٹس ایپ پر آئیں، دیکھیں یہ والا پارٹ جو ہے، ہاں یہ بھولے گئے ہیں تو صحیح، جزاک اللہ خیر۔ ڈے 8 میں جو آپ لوگوں کو بھیج دی گئی ہے، اس کو ہم لوگ پہلے پڑھتے ہیں۔ امام حاکم نے مستدرک میں ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھے تو یہ سورت دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کا باعث ہوگی، نور کا سبب بنے گی۔ ایمان حاکم نے کہا ہے کہ اس کی اسناد صحیح ہے، یعنی یہ صحیح حدیث ہے، مگر امام بخاری اور مسلم نے اسے بیان نہیں فرمایا ہے، انہوں نے اپنے اس میں نہیں اسے بیان فرمایا ہے، بس یہ حدیث صحیح کے ساتھ مستدرک الحاکم میں موجود ہے۔ تو نور سے کیا مطلب ہے؟ کوئی لائٹ چمکے ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے بیچ میں، آپ کو اس کے معنی معلوم ہو تو آپ کو پاتھ ملے گا، آپ کو چلنے کی توفیق ملے گی، آپ کو ہدایت کی روشنی، ہدایت کا نور، قرآن کا نور جو ہوتا ہے وہ کوئی خاص لٹرلی بلب کی طرح، راڈ کی طرح کوئی لائٹ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے صحیح، اور اس کے اوپر عمل کی توفیق، یہ ہے نور۔ تو جب آپ کو دیکھیں اس کے اندر کس طرح ساری چیزیں سبحان اللہ ڈیٹیل میں بتائی جا رہی ہیں، تھوڑا تھوڑا پارٹ آیا ہوا ہے ہر چیز کا، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، کہف غار والوں کی کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد فرمائی بالکل الگ جا کے، پھر اس کے بعد کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے جو نافرمان لوگ ہیں، گھمنڈ کرنے والے لوگ ہیں، جھٹلانے والے لوگ ہیں، ان کو کس طرح سے دنیا کی سزا، آخرت کی سزا، ہر چیز دینے پر قادر ہیں۔ تو ہمیں ڈرنا ہے، سنبھلنا ہے، اور کون سا نور لے کے چلنا ہے کہ ہم نے اس میں سے میننگ کو دھیان رکھتے ہوئے اس کے اوپر جو ہے، اسی وجہ سے جب ہم ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک پڑھ چکتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ہدایت کا نور اور لٹرلی نور بھی ہو سکتا ہے، جو کہ آپ کا قیامت کے دن ہو، اور جب آپ کسی اندھیرے اس میں پھنسے ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی موقع نہیں مل رہا ہو، یعنی راستہ نہیں مل رہا ہو کہ یہ کام میرے ساتھ پیش آ گیا ہے، اس میں کس طرف میں جاؤں، کیا کروں، تو اس میں بھی یہ جو ہے لائٹ جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے وہ مدد اللہ کی آتی ہے، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں باغ والوں کے ساتھ تو ایسا ہو گیا تھا۔ تو نصیحت ہمیں قرآن سے ہی لے کے چلنی ہے، تو ہمیں نہیں کمنٹ کرنا، ہمیں دوسروں کو نیچا دکھاتے نہیں پھرنا ہے، ہمیں ان کو یہ الفاظ نہیں بولنے ہیں، ہمیں انشاءاللہ بولنا ہے، ہمیں لا قوت الا باللہ بولنا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں یہ ہے لائٹ۔ تو اللہ توفیق دے کہ اس حدیث کے مطابق جو ہے وہ ہم سب کو مل سکے، آمین یا رب۔ اوکے، ورڈ ٹو ورڈ جو لیے جا رہے ہیں وہ بھی شاہدہ نے آپ کو نیچے سے ہائی لائٹ کر کے بتا دیا، یہاں پر ہے آپ دیکھیں۔ وَإِذْ، اور جب، قلنا، کہا، نئی بات شروع کی یہاں پر سے ہے لگ بھگ، للملائکۃ، ملائک فرشتوں کو کہتے ہیں، فرشتوں نے کہا، فرشتوں کے لیے کہا، یعنی یہ بات فرشتوں کے لیے کہی گئی، سب کے لیے، اسجدو، سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدو، فا مانے تو، سجدو، سجدہ مانے ایک نے سجدہ کیا، سجدو ان سب نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے، تو جتنے فرشتے تھے سب نے سجدہ کر لیا، تو سب نے سجدہ کیا، الا، الا مانے ہوتا ہے سوائے، سب نے کیا سوائے ایک کے، الا ابلیس، ابلیس کے سوا سبھی نے کیا۔ اب وہ کون تھا؟ کانا مانے تھا، من مانے سے الجن، جنوں میں سے تھا، جنات، جن تھا وہ ایکچولی۔ ابلیس اتنی عبادت کر کے اللہ کے اتنا اس میں آ چکا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوش ہو کے اسے فرشتوں کی لائن میں لے لیا تھا، فرشتوں کے ساتھ لے لیا تھا۔ آپ دیکھیں اتنا آگے بڑھ جانے کے بعد کون سی ایسی مصیبت اس کو پڑی جو اتنا نیچے آ گیا کہ سبھی کا جو ہے وہ دشمن بن کے بیٹھ گیا، پراؤڈ، اس کے اندر گھمنڈ آ گیا تھا، میں اچھا ہوں۔ تو ایک اتنی چھوٹی سی چیز جس جو ہمارے دل میں آ جائے اور جس کی وجہ سے آپ کی جنت چھوٹ جائے اور جس کی وجہ سے ہم جہنمی ہو جائیں، جو سلسلہ ہے کہ میں بیٹر ہوں، میں اس سے بیٹر ہوں، آپ کو کیا معلوم وہ کس وقت کتنا اس کا دل صاف ہے، وہ کتنا اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے، نہیں میں کلاس کرتی ہوں، میں بیٹر ہوں اس سے، میں پردہ کرتی ہوں، میں بیٹر ہوں اس سے، آپ کو کیا معلوم کہ اس کا دل اللہ سے کتنا جڑا ہوا ہے یا جڑنے والا ہے،
اور ہمارا اللہ نہ کرے کہ پلٹنے والا ہو، ہم کسی گناہوں میں پڑنے والے ہوں، تو کسی کے اعمال دیکھ کے کسی کو ہاں دیکھ کے کیا کرنے کہا گیا ہے، اس کو بیمار سمجھنے ضرور کہا گیا ہے، لیکن اس کو خود ڈاؤن کر کے یا خود اس، جیسے کہ ہمیشہ بتایا ہے کہ اگر ہو بچہ بیمار ہوتا ہے تو ہم بچے سے نفرت نہیں کرنے لگتے ہیں، اس بیماری کو چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ صحیح ہو جائے، نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آہ، تو کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسقا، فا مانے سو، فسقا اس نے نافرمانی کی، نافرمانی لکھے۔ فرشتے تو بائی ڈیفالٹ بنے ہوئے ہیں، اور سبحان اللہ، جس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دے دیتے ہیں، کچھ فرشتوں کو بس لگایا گیا ہے کہ وہ کنٹینیو سجدے میں رہیں گے اللہ کے، کچھ فرشتوں کو لگایا گیا ہے وہ کنٹینیو رکوع میں رہیں گے اللہ کے آگے، جو ان سے کہہ دیا جاتا ہے اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں، اور کہنا ماننے والے، بہترین لیول پہ کہنا ماننے والی ایک بہترین مخلوق ہے اللہ کے پاس، پھر ہم جیسے گناہ گاروں کی کیا ضرورت تھی؟ جبکہ شروع کی آپ سورہ بقرہ پڑھیں تو دیکھیں یہی فرشتوں نے بھی بات نکالی کہ یہ تو اللہ نے جیسا آگے بتایا تھا ان کو کہ پھر ایسا ایسا زمین پہ ابھی بھی لڑائیاں فساد چل رہا ہے، خون کرے جا رہے ہیں نا، بیچارے بچے چھوٹے جو بھی ہیں، تو ایسا کریں گے یہ، ان کو ان کی کیا ضرورت ہے بنانے کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا پھر بقرہ میں ہے شروع میں ہی، تمہیں نہیں معلوم جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے سر پھر اپنا جھکا لیا اور مان گئے کہ صحیح بات ہے کہ ہم نہیں جانتے جو اللہ کو معلوم ہے۔ تو خیر، اس نے جو بڑی مصیبت لکھی ہے اپنے پاس کہ ہمارے لیے بڑی مصیبت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور کسی کو نیچے، تو وہ وجہ ہوتی نافرمانی کی۔ ففسقا، تو اس نے فسق کیا، یعنی کہ نافرمانی کی، عن مانے سے، امر مانے کام ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، آرڈر ہوتا ہے، کام بھی ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ نے جو کام بتائے تھے اس سے اس نے نافرمانی کی، رب ہی، اس کے رب کے حکم سے۔ افتتخذونہ، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ قرآن تو ہم سب کے لیے ہے، مانے کیا، حمزہ جو لگی آگے اس کو کیا، افا، فا مانے سو، یا تو جو جیسے فسق آیا تھا، فا مانے سو ہوتا ہے، افا دو الگ الگ لیٹر نکل گئے، تتخذون، اتخذ مانے ہوتا ہے پکڑنا، ٹھیک ہے، کئی جگہ قرآن میں آئے گا اتخذ، خذ بھی آئے گا، خذو، خذو مانے دو، تو خا ازال یہ اس والے روٹ ورڈ پر آئے گا جس کی میننگ ہوتی ہے بنانا، پکڑنا۔ تو کیا تم فتتخذون، کیا واو نون جمع کے لیے ہے، کیا تم سب بناتے ہو، فتتخذونہ، اس کو، اب اس طرح کا وہ جن ہے، اس طرح کا اللہ کا نافرمان ہے، اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، تو اب ہم بناتے ہیں اسے وذریتہ، اور اس کی اولادوں میں سے اولیاء، دوست، من دونی، دون مانے سوائے ہوتا ہے، یا اس میں وہ ہے ضمیر میرے سوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا اتنا بڑا نافرمان تھا، اور اللہ نے حکم کا، سجدے کا حکم دیا، نہیں مانا، اور بھی اس نے ٹائم لیا کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے ٹائم دیجیے، میں سب کو، ان کی وجہ سے جا رہا ہوں نا، میں دھتکارا جا رہا ہوں، میں جہنم جاؤں گا، ان کو بھی لے کے جاؤں گا، تو مجھے ٹائم دے دیجیے، تو ٹائم لے کے آ گیا دنیا میں، اور ہم سب پر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایسے کو دوست بنانا پسند کرو گے جو کہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ ہمارا دشمن ہے، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا، اس کو تم اللہ کی نافرمانی کرنا اور شیطان کے کاموں کو جو بھی ہم کرنے والے ہیں سب، یہ آیت کو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی محبت سے ڈانٹتے ہوئے، اتنے بھولے پن سے، کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے بہت ہی آسان الفاظ سے پوچھ رہے ہیں کہ ایسے کو تم ایسے کی بات مان رہے ہو میری بات چھوڑ کے، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وہ مانے اور، ہم مانے وہ سب جو بھی ماننے والے ہیں جو ان کی اولاد ہے، یعنی شیطان کے ماننے والے اور شیطان خود کیا ہے، لکم، تم سب کے لیے، عدو، دشمن کو کہتے ہیں عدو،
تو جبکہ معلوم بھی ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے. اسی نے جنت سے نکالا ہم سب آدم علیہ السلام کو. ہمارے بابا جو کہلاتے ہیں، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد کہلاتے ہیں. اسی نے نکلوانے کی فل ٹرائی کی اور نکلوا دیا، اور اب ہم اس کا ہی کہنا مان رہے. اگر سیدھی سی بات کسی کو سمجھایا جائے کہ بھائی یہ تمہارا دشمن ہے، اس نے یہ ہمارا گھر تھا، اس نے بہت ٹرک کر کے ہم کو ہمارے گھر سے نکال دیا، اب باہر ہمیں مل جائے تو ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا، ہمارا کیا رویہ ہوگا اس کے ساتھ، کیا طریقہ ہوگا؟ آؤ آؤ بیٹھو بیٹھو، اچھا چلو کہاں جانا ہے، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ. ہم تو بہت ہی بری نظر سے اسے دیکھیں گے اور ایک دم سے راستہ کاٹ، بھائی تم ادھر ہمارے سامنے ہی نہیں آیا کرو، شکل ہی نہیں دکھایا کرو، تمہاری تو سننی ہی نہیں. لیکن جو بڑا دشمن ہے شیطان، اس کو انہوں نے دوست بنا کے رکھا. اللہ توفیق دے کے اپنے دشمن کو دشمن سمجھیں، تب تو لڑیں گے نا اس سے. ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ دشمن ہے، تو کہتا ہے قرآن مت پڑھو جی، ہاں جی ہاں صحیح ہے، بعد میں پڑھنا، ہاں صحیح ہے. تو اپنے اندر اتنا پالا ہے شیطان کو کہ نفس ہی، جب بہت زیادہ ہم شیطان کو اپنے اندر کہنا ماننے والے بن جاتے ہیں، تو شیطان ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے جیسے جانور ہارس کے گلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لگام ڈال کے اور اس کو ادھر گھسیٹتا ہے ادھر، تو شیطان اتنا ہی زیادہ ہمارے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے اور ہمارے منہ ناک میں لگام ڈال کے ہماری پیٹھ پہ سوار رہتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ ادھر جس طرف گھمانا چاہتا ہے ادھر گھماتا ہے، اور آرام سے ہم اس کے جانور کی طرح چل رہے ہیں. تو بئس للظالمین، بہت ہی برا جو ہے وہ ظالموں کے لیے ٹھکانہ ہے بدلہ، بدلے کا. بئس مانے برا، ظلم کرنے والوں کے لیے بدلہ ملے گا پھر. تو ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں ترغیب دی ہے، یعنی ہمیں یہ کرنے کے لیے ایک موٹیویشن مل رہا ہے کہ شیطان کو دشمن سمجھا جائے. ٹھیک ہے، کوئی برے خیال، کوئی بری چیزیں، کوئی ایسا آئے تو آپ کو فیل ہونا چاہیے کہ یہ برا ہے، یہ میرے دشمن کی طرف سے ہے. جب تک ہم اسے دشمن نہیں سمجھیں گے، اور یہ سب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کر دیا کہ کس وجہ سے اس کو دشمن، کیونکہ اس نے اللہ کا کہنا نہیں مانا تھا، چیلنج کر کے آیا ہوا ہے اور کہا ہے کہ لوگوں کو بہکائیں گے. یہ ساری چیزیں بتا دی گئیں. اور ظالم بتایا گیا اس شخص کو جو شیطان کو اپنا دوست بنائے، یعنی کہ شیطان کی کام کرے. اس شخص کے ظلم سے بڑھ کر اور کون ظالم ہو سکتا ہے جو اپنے سچے حقیقی دشمن کو دوست سمجھے؟ تو وہی تو سب سے بڑا ظالم ہوگا جو اپنے دشمن کو دوست سمجھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست اور مددگار ہے جو ایمان والے ہیں اور ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں. وہ لوگ جو کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں، ان کے جو ولی اور مددگار جو ہیں وہ طاغوت ہوتے ہیں، شیطان. طاغوت شیطان، جو لوگ برائی کے، آپ دیکھیں شیطان ان کو کرنے کے لیے ایزی کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ کرو یہ کرو. تو ایمان والوں کے ولی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کر قرآن کی روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں. آج ہی نور کی بات ہوئی نا، یخرجونہم من الظلمات الی النور، یہ ہیں الفاظ کہ ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کو. اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کے ہمیں نور کی طرف لے کے آتے ہیں. جب کسی معاملے میں پھنستے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کدھر جانا ہے، تو ایک لائٹ، مطلب ایک وے ملتی ہے ہمیں کہ ادھر جانا ہے، جو قرآن کا ہوتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا کہ انہم اتخذوا، کہ وہ لوگ شیطان کو اولیاء بناتے ہیں اللہ کے سوا. تو یہی والی آیت کئی جگہ پہ. تو ہمیں شیطانوں کو یا برے کام کرنے والوں کو ایک اور پارٹ ملا، لکھیں کیا فائدہ ملا، کہ ہمیں برے کام کرنے والوں کو اپنا دوست نہیں بنانا ہے. ٹھیک، تو بہت بڑا پارٹ ہے ہماری لائف میں، ہمارے آس پاس کے لوگوں کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے ہمارے اوپر. آپ سب اگر ہمارے فرینڈ سارے ہی بیٹھ کے ایک چیز کر رہے ہوں، ایک چیز کھا رہے ہوں یا ایک جگہ جا رہے ہوں، آپ کے مجھے وہاں اچھا نہیں لگتا، لیکن سب وہاں جا رہے ہوں، چلو آج ہم بھی چلے جا رہے ہوتے، تم سب جب جا ہی رہو، اچھا تو نہیں لگتا لیکن چلے جا رہے ہوتے، ہے نا. تو انہی کے ساتھ ہم ہوتے ہیں. تو اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ کیسے دوست بنے. اللہ توفیق
دے کہ ہم اپنے بچوں کے بہترین دوست برے لوگوں سے دور رکھنے والے بنیں اور خود ڈیسائیڈ کر سکیں کہ ہم کہتے ہیں تھوڑی سی تو برائی ہے کوئی بات نہیں، ایک بہت تھوڑی سی برائی ابھی ہم لوگوں نے ریسنٹلی ایک یہ نظر میں پڑی تو ان کو بہت حیرت ہوئی کہ میں وہ جب کہ پیرنٹس ایسے تھے کہ بہت چیک رکھتے تھے بچی پہ، بس انہوں نے یہ کہا کہ بہت اچھی لڑکیاں تھیں، بہت اچھے ہی دوست تھے، نمازی بھی تھے، سبھی کچھ تھے، لیکن بس تھوڑا سا یہ کام تھا کہ ایسے تھے، کوئی چھوٹی موٹی چیز بتائی، لیکن ایک بہت پھر انہوں نے بڑے بڑے کام دیکھے کہ ہاں بچوں کے اندر ایسی کھلا پن ہے، یہ ہے وہ۔ تو اللہ کی توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکھائیں کہ کیسے ہونا ہے، کہاں رہنا ہے، کیا کرنا ہے۔ چلے آیت نمبر 51، ماں مانے نہیں، اشہدتہم، اس میں گواہ شہادت دکھ رہا ہے آپ کو، اشہدتہم شہادت ورڈ جو ہے، ہم مانے آپ نے ضمیر سیکھے، ہم مانے وہ سب، میں نے گواہ بنایا تھا ان سب کو، ٹھیک ہے، نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گواہ نہیں بنایا تھا، یہ شرک اب بہت بڑا خطرناک چیز جو ہمارا جس سے ہمیں بچنا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کہ اللہ تعالیٰ نے گواہ نہیں بنایا تھا یا پارٹنر ان کو نہیں بنایا تھا، خلق السماوات، آسمان کی تخلیق میں، آسمانوں کو بنانے میں، والارض اور نہ ہی زمین میں، ولا اور نہ ہی خلق انفسہم اور نہ ہی ان کو خود ان کی جان بنانے میں ان کو کوئی پارٹ لیا تھا، وما کنت متخذا، وما اور نہیں کنت میں ہوں، متخذا اخذا جو ابھی تک اخذ جو آ رہا ہے یعنی پکڑنا بنانا وہی ورڈ ہے، وہ جو لیتا ہے المضلین، بہت لام لام، بل بلالت گمراہی، اس سے ہی میننگ آتی ہے، مضلین سب گمراہ کرنے والے، عدو نہیں، عدودا، عدودا یعنی جو کہ پارٹس آتا ہے بازو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گمراہ کرنے والوں کو اپنا پارٹ نہیں بنایا ہوا ہے، یعنی کہ اپنا بازو نہیں بنایا ہوا ہے یا کوئی ان سے مدد نہیں لی ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ نہ ہی زمین آسمان کے بنانے میں کسی کا کوئی حصہ ہے اور نہ ہی خود یہ جو بنائے گئے ہیں کسی نے، ہم لوگوں نے کوئی یہ نئی اپلیکیشنز دی تھی کہ بھئی ہمیں ایسے ہی گھر میں پیدا ہونا ہے، ہمیں لڑکا ہی پیدا ہونا ہے، ہمیں لڑکی ہی پیدا ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہاں تک کہ جو خود وہ پیدا ہو گئے ہیں اس میں بھی ان کا کوئی پارٹ نہیں ہے کہ مجھے ایسا بننا تھا، وہ بھی اللہ کی طرف سے تخلیق ہے۔ تو زمین آسمان ان سب کو پیدا کرنے میں جو یہ شیطان جو گمراہ کرنے والے ہیں، گمراہی پھیلانے والے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی الٹی سیدھی باتیں کہ اللہ نے ایسا کرنے کہا ہے یا یہ چیز ہے وہ چیز ہے، جو شرک کرنے والے لوگ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بالکل بھی کوئی پارٹ نہیں دیا ہوا ہے کہ وہ تھوڑا ان کو بھی سکھایا جاتا ہے کہ بھی ایسے کرنا ہے، تو ہمیں اچھے سچے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی سے مشورہ بھی نہیں لیا، کسی کو گواہ بھی نہیں بنایا ہے کہ بھائی آسمان زمین کی تخلیق ہو رہی ہے، آ جاؤ ذرا دیکھ لو، تو وہ کس طرح سے خود اپنے آپ کو خالق یا یہ کہہ سکتے ہیں، نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی اور کو سے کوئی مدد لی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلے خالق مالک ہر جو ہیں وہ خود ہیں، ان کے علاوہ جتنے لوگوں کو بھی لوگ شیطانوں کو بھی اپنا معبود بنائے بیٹھے ہیں، سب کے سب جھوٹے ہیں، ختم۔ وَيَوْمَ اور اس دن، یقولو وہ کہیں گے، کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے، نادو، ندا مانے آواز دینا ہوتا ہے، نادو مانے پکارو، بلاؤ، شرکا جن کو تم شریک بنائے بیٹھے ہوئے تھے، اپنے شریک لوگوں کو شرکت یعنی جن کو ہم نے اللہ کے شریک بنایا ہوا تھا کہ بھئی یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں وغیرہ، الذین وہ لوگ جو زعمتم جس کا تم نے زعم کر رکھا تھا، ارادہ، دعویٰ، وعدہ، یہ سب،
جس کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے، ان کو بلاؤ کہ بھائی یہ بھی الہ ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں. یا آپ دیکھیں اتنے بڑے لیول پر اگر ہم لوگ نہیں ہیں کہ کسی کو بت مانتے ہو نعوذ باللہ، یا کسی قبر پہ جاتے ہوں، تو ہمارے بت کیا ہیں؟ ہماری جانیں، خود کی نفس، کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ کریں. اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اس کے بجائے، اللہ کے حکم کو ماننے کے بجائے ہم نے اپنے دل کی بات کو مان کے رکھا ہے. تو جب بہت زیادہ انسان اپنے دل کو ماننے لگتا ہے تو آپ دیکھیں وہ بھی اس نے اپنی نفس کو الہ بنا کے رکھا ہے. تو یہاں پہ مشرکین کی ہی بات چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے کہ تمہیں لگتا تھا یہ کرتے تھے، یہ تمہیں جنت میں لے کے چلے جائیں گے، بلاؤ جن کو تمہیں لگتا تھا کہ فدعوہم، تو یہ بلائیں گے، پھر پکاریں گے ان سب کو. فلم، تو نہیں، یستجیبو، استجاب میں جواب ہے ورڈ، جواب طلب نہیں کر پائیں گے. پھر لہم، ان سب کو، ان سب کے لیے کوئی جواب نہیں آئے گا پھر، کیونکہ یہ شرک کرنے والے کئی تو ایسے ہیں جو خود نیک ہیں، اور وہ انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں بت بنا لینا، لیکن بعد کے لوگوں نے ان کی مزار کو یہ کر لیا، ان کے نام کو بنا لیا، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو وہ تو خود ہی کہیں گے ہم نے تو نہیں کہا تھا. اور کتنے سارے ایسے ہوں گے جو یا کہتے ہیں کہ ہاں بھی میری عبادت کرو، میرے ہاتھ چومو، میں ولی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. ان کو کوئی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ پھر جواب دے سکیں اپنے پیر کے، اپنے مرید کے بارے میں، کہ وہ خود پھنسے ہوئے ہوں گے تو وہ کس کو جواب دیں گے؟ کہاں اٹھ کے آئیں گے جہاں فرشتے سب بنا کے کھڑے ہوں گے، سانسیں اوپر کی اوپر، نیچے کی نیچے پھنسی پڑی ہوں گی. وہاں کوئی خود مجرم ہو کے آگے آئے گا؟ پڑے گا. یستجیب لہم وجعلنا، اور بنایا ہم نے، بینہم، ان کے بیچ، بین میں نے بیچ ہوتا ہے، موبقہ، ایک ہلاکت، وقبہ بربادی، ہلاکت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ہلاکت کا ایک گڑھا، ایک گہرا گڈھا ان کے درمیان میں آ جائے گا. اگر دیکھیں گے بھی کہ ہاں یہاں پہ کھڑا ہوا ہے وہ جس کو ہم مانتے تھے، یہ تھا وہ تھا، ان کے درمیان میں ایک گہرا گڈھا آ جائے گا جو ان کو الگ الگ کر دے گا اور ایک دوسرے سے ان کو روک دے گا. پھر اس دن ان کی ایک دوسرے سے دشمنی ظاہر ہو جائے گی. سبحان اللہ، جو دشمنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں بتا دی کہ یہ تمہارا دشمن ہے، ابھی ہم اس برے کاموں کو اپنے دوست بنائے بیٹھے ہیں. جب آخرت آئے گی نا تو انہیں برے کاموں کو کوسیں گے بیٹھ کے کہ کیوں ہم نے اس کو دوست بنایا تھا، کیوں ہم نے یہ برا کام کیا تھا، جب ہم پھنس چکے ہوں گے نعوذ باللہ. تو اس وقت ہم دشمن ایکسپٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں نکلے گا. ابھی جب قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن ہم اسے دوست بنائے بیٹھے ہیں، اسی کے کہنے سن رہے ہیں، اللہ کے کہنے کو نہیں. تو یہ ہمارے اپنے لیے پارٹ ہے کہ ہم نے تو کسی بتوں کو اگر نہیں پوجا ہوا ہے الحمدللہ، تو ہم نے شیطان کو اپنا دوست بنا کے بھی بیٹھا ہوا. تو یہ بہت بڑا، اور آخرت میں جب ہم کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ ہمارا دشمن تھا، اس وقت ہم اس کی عداوت، اس کی دشمنی کو ایکسپٹ کریں گے. تب تک کوئی فائدہ ہوگا؟ بہت بہت لیٹ ہو چکے ہوں گے. اسی طرح سورۃ الاحقاف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور ارشاد فرمایا کہ جب تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن ہوں گے اور ان کی عداوت کا انکار کریں گے. ایک دوسرے کے دشمن، تب وہ وہاں پہ سارے پردے کھل چکے ہوں گے، تب پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہی دشمن ہے. آیت نمبر 53، اور رعا مانے دیکھیں گے، المجرمین، جرم کرنے والے، النار، آگ کو، فظنوا، تو وہ ایسا گمان کریں گے. ظن مانے گمان ہوتا ہے، لیکن قرآن کی کئی آیات میں ون جو ہے وہ یقین کے معاملے میں استعمال، میننگ میں یوز ہوا ہے. وہ ایسا ان کو یقین آ جائے گا، گمان آئے گا، یعنی اس بات کا یقین آ جائے گا، انہم، بے شک وہ سب، واقعوہا، وقوع مانے ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اندر واقع ہو جانا، کہ وہ سب اس میں واقع ہو جائیں گے، یعنی گر جائیں گے اس میں. فلم، نہیں، ولم، اور نہیں، یجدو، وہ سب پائیں گے، جی، وجدہ مانے پانا ہوتا ہے، وہ پائیں گے، عنہا، اس سے، مصرفہ، صرفہ مانے ہوتا ہے
भाग जाना, फरार हो जाना। तो भागने का तरीका फिर कोई नहीं पा सकेंगे उसमें। तो आखिरी ठिकाना फिर क्या होगा? जब गुनाहगार लोग दोज़ख को देखेंगे तो यकीन कर लेंगे कि वो उसमें गिरने ही वाले हैं। क्योंकि जब दोज़ख दिखा दी जाएगी, ये पकड़े जकड़े खड़े होंगे, तो उनको पता चल जाएगा ये ठिकाना अब आने वाला है उनके सामने जब दिखाई जाएगी, और उससे बचने का कोई रास्ता नहीं पा सकेंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको माफ करे। ओके, इसमें इंग्लिश के जो वर्ड आ गए हैं ये एक्स्ट्रा वर्ड लिखे हुए हैं, और डेट भी कुछ 1 जून 2023। शायद देखें वर्ड टू वर्ड में थोड़ी सी एक्स्ट्रा हुई आए हुए हैं आयत नंबर 54 से पहले। जी वलक़द, और अलबत्ता तहकीक, यानी यकीनन बेशक, सर्रफना, ऊपर जो आया था वर्ड था वो सरफा। एक्चुअली इसकी मीनिंग में जो चीज होती है उससे बदल जाना, इसीलिए फरार लिखा हुआ है। चेंज, सर्रफना, हमने फेर फेर कर बयान कर दिया, अल्लाह सुब्हान व तआला ने अच्छी तरह से बयान कर दिया। फी में हादा अल कुरान, इस कुरान में, लिन्नासी, लोगों के लिए, मिन कुल्ली मसल, मिन माने से, कुल माने हर, मिसाल माने, मसल माने मिसाल, हर मिसाल में से अल्लाह सुब्हान व तआला ने फेर फेर के, घुमा घुमा के हमारे सामने हर तरह की बेहतरीन मिसालें ला दी हैं। वकाना, और है, अल इंसान, इंसान, अक्सर, अक्सर माने मोस्टली, ज्यादातर, शई माने चीज, जदला, जदला माने झगड़ा, झगड़ालू, जिदाल, झगड़े को कहते हैं जदल। तो झगड़ालू है इंसान। सुभान अल्लाह। तो ये क्या बात है कि इंसान जो है वो झगड़ालू है, ये नेचर है उसका, तो हमें उसके अपोजिट लेके चलना है। अ, जैसे कि आयत नंबर 53 इजी है, समझ में आ रहा था कि मुजरिम लोग जब आग को देखेंगे तो इतने करीब ला दी जाएगी कि वो अ, वन, तब मुफस्सिरीन कहते हैं, तफसीर करने वाले यकीन के मीनिंग में से लाते, तो उनको यकीन हो जाएगा कि अब तो भाई इसमें डालने ही वाले हैं, जाने ही वाले हैं। अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से महफूज रखे, हमारे वालिदैन, औलाद, सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन या रब। अल्लाह सुब्हान व तआला ने इस कुरान मजीद को बेहतरीन हाई लेवल वाला बनाया है, जिसमें आम चीजों का जिक्र और हर हर चीज का जिक्र जो है वो खोल खोल कर अल्लाह सुब्हान व तआला ने बेहतरीन तरह से मिसालें दे देकर, अभी आप देखें एक ही सूरा है, इसमें कितने किस्से, कितनी मिसालें आ रही हैं, वो अल्लाह सुब्हान व तआला ने हम सब के ऊपर वाज़ेह कर दी हैं। तो हर हर तरीकों से आगाह कर दिया हम सबको। तो इंसान अगर बुराई से बचना चाहे, कुरान की बेहतरीन इल्म हासिल करे और उसको बेहतरीन रास्ता मिल जाएगा। हम लोग कहते हैं अच्छा, तो दिल तो बहुत चाहता है लेकिन पता नहीं चल रहा कैसे करना है क्या। इतनी गुमराही में भेजा ही नहीं है अल्लाह सुब्हान तआला ने, बेहतरीन खुली वाज़ेह दलीलों के साथ भेजा है कुरान को हमने। और ये ऐसा नहीं कि एक बार तफसीर कर ली, 3 साल 7 साल इतना बड़ा कोर्स कर लिया, अब खत्म, अब हम आलिमा हो चुके हैं, अब हम दूसरे को पढ़ाने जा रहे हैं, अब हमें और आगे बढ़े। कुरान वो बेहतरीन कलाम है जिसमें आप जितना ज्यादा, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आप उसकी खूबसूरत मोतियां, खूबसूरत जेम्स जो हैं वो उसके अंदर से निकाल निकाल के अपने लिए लाएंगे। तो अल्लाह सुब्हान तआला हम सबको तौफीक दे कि कुरान को समझने वाले बन सके, आमीन। और वकाना इंसान अक्सर शैइन जदला, और इंसान की चीज बताएगी कि सब चीज से ज्यादा अ, झगड़ालू है, हर चीज से ज्यादा उसके अंदर इस तरह का मिजाज रहता है, यानी बहुत झगड़ा करने वाला है। हालांकि अल्लाह सुब्हान ताला यानी कि इंसान के ये लायक नहीं है कि वो अल्लाह की शान के आगे अपने सवालात या आगे बढ़े, अपने लेवल से उठे, अपने लेवल को देख के रखे कि अल्लाह की क्या शान है और उसकी क्या औकात है। अल्लाह पर ईमान ना लाने का सबब
جو ہے وہ یہی ہے کہ دلیلیں دکھاؤ، پیش کرو، واضح کرو، حجت لڑائیاں، اور اس کا یہ ساری چیزیں ہیں. تو پھر اس میں ظلم بھی ہو جانا. پھر تو یہ انسان کو اس طرح کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو ہمیں ٹھنڈی دماغ سے اچھی طرح سے چیز سے سمجھ کر اور اس کو ایزی لے کر کہ بھائی ہم نے تو بچپن سے ہی کرا ہے، تو یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم نے بچپن سے یہ کرا ہے تو یہ صحیح ہے. آپ کے پاس دلیلیں اور پچھلے لوگوں کے کنیکشن جس دلیلوں سے مل رہے ہوتے ہیں، جو زیادہ لوگوں نے مانے ہوئے ہوتے ہیں، الحمدللہ ساری چیزیں کلیئر موجود ہوتی ہیں. اللہ ہم سب کو بحث مباحثہ پڑھنے سے محفوظ رکھے، اور قرآن کو اپنی روشنی، اپنا راستہ بنا کر چلنے والا، ہدایتیں نکالنے والا بنائے. آمین یا رب. چلیں تھوڑی سی تلاوت دیکھیں گے 2 منٹ، اور پھر انشاءاللہ آپ اپنے کلاس میں جا سکتے ہیں. آیت نمبر 50. وا، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، وا کی طرح نہیں بولتے ہیں، کھلے ہوٹوں سے نہیں، گول ہوٹوں سے ہوتا ہے وا. وَإِذْ قُلْنَا، قوف پہ پیش آپ ہونٹ گول کریں گی، لام کے لیے سیدھے قل. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِ، حمزہ کے بارے میں آپ سکھا چکے ہیں کہ ملائی نہیں، ملائی حمزہ اسٹرانگ ہوتی ہے، الگ سے ای آ او یہ ساؤنڈ ہونی چاہیے. تس سیٹی والی آواز ہوتا ہے، ملائکتس جدو، سیٹی کی آواز اسٹرانگ جو ہے وہ اس کے ساتھ آئے گی. لی آدم نہیں، لی آدم فسجدو، آدم میم اور اس کے اوپر حرکات ہیں. نہ ہم آدامہ کہیں گے نہ آدا کہیں، کیونکہ آدم ورڈ ہم کو معلوم ہے، تو ہم اس کو دیکھیں چینج کرنے میں بالکل عجیب لگ رہا ہے کہ بھئی آدم معلوم ہے، کیوں ہم آدامہ کہہ دیں گے، کیوں ہم آدمہ کہیں گے. لیکن آخر میں ہم ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں لی آدم فسجدو، آدمہ یہ غلط. جہاں پہ حرکت اینڈ میں ختم ہو رہی، بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے بڑا نہ ہونے دے. فسجدو میں تو واو مدہ ہے، لیکن لی آدمہ میں کوئی الف مد نہیں ہے، بڑا نہیں کریں گے. لی آدم فسجدو تو مد ہے، 4 یا 5 حرکت کھینچے. الا میں بھی مد ہے، 4 یا 5 حرکت کھینچے. ابلیس، باپ قلقلہ آپ نے ورڈ بھی سنا ہے کہ قوف تو با جیم دال ایسے ہیں جو ساکن ہو تو باؤنس کرتے ہیں اپنی آواز کو، اب اج اقو اس طرح سے. کان من الجن ففسق عن، جنی ایک حرکت، ففسق ایک حرکت، عن امری اور امری، عن ڈفرنس کیجیے گا، یا تو ہم لوگ دونوں ہی عن امری کہہ دیتے ہیں یا پھر ان امری کہہ دیتے، نہیں، ایک میں عین ہے ایک میں حمزہ. عن امری ربہم، امری باریک لیکن ربہم میں را ہیوی، ربی رک سکتے ہیں. افتتخذونہ افتتخذو، دال جو ہے وہ زبان کی نوک سے، افتتخذونہ وذری، شدہ جو ہوتا ہے اس کو تھوڑا اسٹرانگلی پڑھیں گے، ذریتہ اولیاء. اگر یہاں پہ رکنا ہے کنٹینیو کرنا ہے تو کر سکتی ہوں، ورنہ پیچھے سے تھوڑا آئے. اولیاء من دونی وهم لکم عدو. عدو پہ آپ دیکھیں واو دو ہیں اینڈ میں، تو اگر ایک واو ہوتا واو دما بو تو آپ عدو اس وقت بھی عدو کہہ کے رکتی، لیکن عدو واو مدہ بن جاتا تھا، بس ہوتا ایک ہوتا. تو دو واو ہیں، اس لیے آواز کو آپ کس طرح سے عدو اس طرح سے باؤنس کریں گی اور نبر بھی کریں گی، یعنی اونچا تھوڑا سا دکھائیں گے کہ 2 واو ہیں وہاں پر. من دونی لکم وهم لکم عدو. بئس، بئ میں حمزہ کی آواز کٹ ہوگی. بئس للظالمین بدلا، آپ دیکھیں گے کہ موسٹلی ورڈ اولیاء، بئس، پھر فسق، پھر جنی، بہت سارے امری، اینڈ میں حرکت آ رہی ہیں. یہ ری سی جی اتنی ہی ساؤنڈ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اسے بڑا نہیں ہونے دیجیے گا. ما اشہدتہم، اشہد تا پہ آ جائیں گی، دال کو ڈراپ کریں گے بیچ سے.
ما أشهدتهم خلق السماء خا heavy لام سیدھا خلق ٹھیک قاف heavy سین سیدھا خلق السماوات والأرض وا ہوٹ گول سے ولا خلق أنفسهم وما كنت متقي کنتو کاف کے لیے ہوٹ گول نون کو کھینچتے وقت ہوٹ سیدھے کر لیجیے گا کنتو نہیں ہے کنتو متقی ذل ذال کے لیے زبان کی نوٹ متخذ المضلین مضل ضاد ہیوی مدل نہیں مضل مضلین عضدا 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 دا سیدھا ضو هیوی عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين شركائي تائي حمزة لك ٹھیک زعمتم فدعوهم بزنگ ساؤنڈ دات پہ دات زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم دونوں میں مد ہے يستجيبوا لهم نہیں يستجيبوا لهم واو مد ہے يستجيبوا لهم وجعلنا لهم وا کیسے پڑھیں گے لہم وا ہوٹ گول سے لہم وجعلنا بینہم موبقا موبقا نہیں موبقا ورأى المجرمون النار نار ایک حرکت کے ساتھ رو ہے بھی کرتے ہوئے فظنوا ضا جو ہے زبان کی نوک سے ساتھ ساتھ ہے بھی ہے فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا مصاد heavy ہوگا مواقعوها میں قاف heavy مواقعوها نہیں ہوگا ٹھیک واو ہوٹ گول سے مواقع قی بالکل نیچے مواقعوها عین حلق سے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا صاد heavy را heavy صرفنا في هذا القرآن قرآن نہیں قرآنی الگ سے قرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا کاف میں ہمس أكثر تا زبان کی نوک سے را heavy أكثر بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.